ہارون صاحب چلیے حکومت اتنا تو ایج لے رہی ہے کہ دوبارہ سے مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، ہمارے موقف کی کامیابی ہے کہ ہم نے ان کو قائل کیا. 19 سال بعد بھی ہوئی تو درست کوئی حرج نہیں، ایم کیو ایم کریڈٹ لینا چاہتی ہے. بات تو یہ ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے اور صحیح فیصلہ ہے. مردم پیپلز شماری پارٹی کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ کئیوں کا بہت سو کا بہت کچھ ہوگا اگر صحیح مردم شماری ہو گئی تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ ایک کے پی کے کی حکومت ہے اس میں، اور ایک ہے سندھ کی حکومت. کے پی کے کی کس طرح سے؟ میں عرض کرتا ہوں. کراچی میں ایک تو اگر مردم شماری درست ہو جاتی ہے، اور یہ دعویٰ اگر درست ہے جو بظاہر ٹھیک لگتا ہے کہ اس کی آبادی 2.5 کروڑ کے قریب ہے یا 2.25 کروڑ ہے، تو صوبائی اور قومی اسمبلی کے نشستوں میں کم از کم 30-40% اضافہ ہو جائے گا، اور سندھ پیپلز پارٹی کے اور جاگیرداروں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. نمبر 1 مسئلہ یہ. دوسری بات جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 60-70 لاکھ آدمی شمار ہی نہیں ہوتے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ 8,000 کچی آبادیاں ہیں، 10-12 لاکھ بنگالی ہیں، برما کے لوگ ہیں، فلپائن کے لوگ ہیں، سری لنکا کے لوگ ہیں. دیکھیے کراچی ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں روزگار میسر ہوتا ہے. اب حالات بہت اچھے نہیں ہیں کرونا وغیرہ کی وجہ سے، اس کے باوجود اب اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا نا. آپ ان کو کارڈ جاری کریں، آپ ان کو شہریت دینا چاہتے ہیں تو دیں، وہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. کہیں تو ان کی نمائندہ اچھا، یا جیسے چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ ان کو کارڈ جاری کریں. اچھا، یہ کراچی میں تجویز ہے. کراچی میں مسئلہ کیا ہے کہ 30-40% سیٹیں بڑھ جائیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیپل پارٹی کی حکومت بن جائے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے جو یہ کچی آبادیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، اس میں بہت سے غیر ملکی ہیں. 8,000 کچی آبادیاں. اچھا، مردم شماری جو ہے وہ صوبائی حکومت کرتی ہے، محکمہ شماریات وفاقی ہے، بندوبست سارا صوبائی حکومتیں کرتی ہیں. تو وفاق کو ذمہ دار کیوں کہتے ہیں پھر؟ اس لیے کہ وفاق کو ذمہ دار وہ پانی کے لیے نہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اپنا بلاول صاحب اور پھر ایک گانا ایک گاتا ہے، پھر دوسرا گاتا ہے، پھر تیسرا گاتا ہے. سندھ کو تو اس کے حصے سے زیادہ پانی دیا. کوئی بین الاقوامی ماہرین بلا لیے جائیں اور حساب کر لیا جائے تو سندھ کو اس سے زیادہ پانی ملتا ہے، لیکن سندھ کو پیاسا مار دیا، پانی دیا ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، کہتے تو یہی ہیں. نہیں، وہ تو حکومت بڑا نرم آسان ہدف ہوتی ہے وفاقی حکومت بعض معاملات. صحیح. اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کے پی کے جو میں نے آپ کو کہا. بلوچستان میں کیا، وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کے پتے کے پی کے لکھے ہوئے ہیں. اچھا، پختونخوا کے ایڈریس لکھا ہے، شناختی کارڈ وہاں کا بنا ہوا ہے. ٹھیک. اور وہاں سے وہ آدمی نوکری کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، خاندان اس کا وہی ہے، بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بی فار وہی کے بنیں گے نا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، اب لیکن اصول کیا ہے؟ بین الاقوامی اصول یہ ہے ساری دنیا میں کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں شمار کیا جاتا ہے. مگر وہ کراچی میں رہ رہا ہے تو پاکستان میں رہ رہا ہے نا، وہ کون سا کسی دوسرے ملک کا حصہ؟ یہ کیا سوال ہے؟ اچھا، اب اسد عمر صاحب نے کہا جیو ٹیگنگ ہوگی. وہ اس کے بہت سے طریقے ہیں. وہ ٹیلی فون سے معلوم کیا جا سکتا ہے، موبائل کہاں پہ ہے، سم کہاں سے لی گئی ہے، فون کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے اس میں گھپلا کتنا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے لکھ لیا ہے احتیاطاً تاکہ غلطی نہ ہو جائے. یونیسیف والے ملٹیپل کلسٹر سروے کرتے ہیں. ٹھیک. اس سروے کے مطابق سندھ میں ایک گھرانہ جو ہے اس میں اوسط افراد کی تعداد ہوتی ہے 7.2. ٹھیک ہے، یہ سروے بتا رہا ہے. جی، یہ یونیسیف کا سروے بتا رہا ہے. یونیسیف تو کوئی فریق نہیں ہے. صحیح. اور مردم شماری میں کیا ہے؟ 5.6. اتنا فرق نظر آ رہا ہے. 5.6 اور 7.2. کتنا گھپلہ ہو گیا؟ کوئی 1 کروڑ کا گھپلہ ہو گیا؟ ہو گیا تقریباً. اچھا، پھر جو ہے اپنا
بلوچستان میں 7.7 ہے ٹھیک ہے، یونیسیف کے سروے میں، مردم شماری میں 7 ہے، یہ بھی اچھا خاصا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. کے پی پی میں الٹ ہے بالکل، اس میں کیا تناسب ہے؟ اس میں 7.6 ہے یونیسیف کے سروے میں، اچھا، اور ہمارے مردم شماری میں 8 ہے. یہ وہی ووٹر ہیں جو کراچی میں رہتا ہے. صحیح، جو بڑھا کے دکھائے گئے یہاں پہ. آپ کا کے پی پی کے والے کیسے ذمہ دار ہیں اس کے؟ بھائی ترقیاتی فنڈ آبادی کے لحاظ سے ملتے ہیں، سوائے بلوچستان کے. بلوچستان کے معاملے میں یہ اصول صحیح ہے کہ چونکہ رقبے وسیع ہیں، گاؤں دیہات بہت دور ہیں، سینکڑوں میل کی فاصلے پر دوسرا گاؤں ہے، تو اس کا حصہ جو ہے 3% زیادہ ہے. یعنی آبادی 6% ہے مگر حصہ اس کو زیادہ رکھا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ 2008 میں زرداری صاحب نے مردم شماری کے 2 جو ہونی چاہیے تھی، 2010 سال کے بعد ہوتی ہے، اس میں پنجاب میں خدا جانے کیا ہوا، کوشش کی معلوم کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل سکا 2008 کی مردم شماری کے حوالے کہ سے. اس میں پنجاب کی آبادی جتنی ہے اس سے بہت کم نظر آ رہی تھی. بڑا فرق پڑ رہا تھا 3-4% کا. تو وہ جب ترقیاتی فنڈ تو اسی کے حساب سے ملتے ہیں، صحیح، تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ 3-4%. انہوں نے روک دیا اس کو. صحیح نہیں کرایا. صحیح کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح کرا، اس میں کوئی پیسے بچتے ہیں؟ کام تو وہ کی کرتے ہیں سیاستدان جس میں کوئی یا سیاسی فائدہ ہو یا مالی فائدہ ہو. اس کا کیا فائدہ تھا ان کو مردم شماری کرانے کا؟ میں نے کوئٹہ کے کور کمانڈر سے پوچھا جب یہ مردم شماری کا غلغلہ تھا کہ آپ کیسے کرائیں گے بلوچستان میں؟ تو پرابلم ہے، صحیح، افغان مہاجرین نے شناختی کارڈ بنا لیے اور بلوچوں کا اعتراض اور بجائے اعتراض ہے کہ بھئی یہ پاکستانی شہری تو نہیں ہے، مگر محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستانی شہری ہیں. میں نے کہا کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے کہ لیکن ہم کر لیں گے، اگر کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں. تو کیا ممکن نہیں ہے؟ اب آپ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فوج کرے، فوج نہیں کرنا چاہتی کہ بھئی سارا الزام ہم پہ آئے گا کہ تناسب غلط دکھایا گیا. بہرحال کوئی بھی صوبہ، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان، کوئی انصاف نہیں چاہتا. اس سارے میں کیا کے پی کے پنجاب کی آبادی اگر کم ہو جائے 2% فرض کیجئے، پنجاب میں شہری آبادی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کم رفتار سے بڑھتی ہے، تو 2%, 3% وسائل کم ہو گئے. یہ بھی یہاں کی افسر شاہی بھی نہیں چاہتی. سندھ کی حکومت اس لیے نہیں چاہتی کہ حکومت ہی گئی، اسی لیے تو وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں. مرکزی حکومت جو ہے اس میں دم خم نہیں ہے فیصلہ کرے کہ جو لوگ بنگالی ہیں مثلا ایک 30 سال سے رہ رہا ہے تو پھر اس کو شہریت دینی چاہیے نا، اور اگر نہیں دینی ہے تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے. خان صاحب نے کہا تھا شہریت دے دیں، ہاں یہ تھا کچھ لوگوں کو دے دیں. چودھری شجاعت نے کہا کم از کم ان کو کارڈ تو دے، ریکگنیشن تو کہ پاکستان میں بنگالیوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، ان کے لیے ایک روزنامہ چھپتا تھا بنگالی زبان میں. مجھے نہیں پتا اب بھی چھپ رہا ہے یا نہیں. دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں جو فیصلے آپ کو کرنے ہیں. ایزنہاور نے کہا تھا غلط فیصلہ جو ہے اس کے نتائج اتنے سنگین نہیں ہوتے جتنے فیصلہ نہ کرنے کے ہوتے ہیں.